نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو پس کیا کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ گویا قرآن کو سمجھنا آسان نہیں تھا اگر اللہ اس کو آسان نہ فرما دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، یہ سب اپنے اپنے معنی اور مطالب میں ایک وسیع سمندر رکھتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کے ظاہر کو پکڑا، اس کی تلاوت کو پکڑا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت کی اور کتنی خوبصورت قرات جو ہیں ان پر قرآن کریم کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف قرآن کی حقانیت، قرآن کی نورانیت، قرآن کا فہم جو ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سمندر کھول دیے علوم کے۔ جس طرح سے قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، اسی طرح قرآن کا ایک باطن ہے۔ جنہوں نے اس کا ظاہری علم حاصل کیا، جنہوں نے اس کا باطنی علم حاصل کیا، اہل ظواہر اور اہل باطن، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ اور اہل باطن کون ہے، علم لدنی کیا ہے، اور اہل باطن، اہل سلوک، اہل راز، یہ جو ہم الفاظ سنتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ سب قرآن سے ثابت ہیں؟ کیا قرآن کریم میں ہی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، علم کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں نا، ایک علم کسبی ہے جو ہم نے کوشش کی، ہم نے سیکھ لیا، اور ایک علم وہبی ہے جو کوشش سے نہیں ملتا، جس کے بارے میں قرآن اپنے اندر ہی کہتا ہے کہ من علمہ الا بما شاء، وہ علم جس کو میں عطا کروں جتنا چاہوں۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہی اس علم کے جو اشارے ملتے ہیں وہ کن لوگوں کے پاس وہ علم تھا؟ مولا علی نے کہا ہے، ان کا قول ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ علم جو ہے وہ اہل ظواہر کے پاس ہے، اور 9 حصے علم جو ہے وہ اہل باطن کے پاس ہے۔ تو یہ اہل باطن کون ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کے اس لیکچر میں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2 قسم کے علوم ہیں اس دنیا میں، ایک ہے علم ادیان یعنی مذاہب کا علم، اور دوسرا علم ہے سائنسی علم۔ سائنس کی ترقی بہت عروج پر ہے، یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہے۔ کہیں پر بھی سائنسی ترقی پہنچ جائے، یہ انسانیت کے لیے ایک کالا ناگ ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل ہے، جب تک یہ ترقی علم ادیان کے زیر سایہ نہ ہو۔ مذاہب جو ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ رب اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور تم بھی زمین والوں پر مہربان ہو جاؤ۔ ترقی اور علوم حاصل کرنے کے بعد اگر مذہب کا سایہ سر پر نہیں ہوگا تو وہ ترقی، وہ ایجادات انسانیت کے لیے ایک زہر آلود خنجر ثابت ہوں گی۔ اگر مذہب کا سایہ سر پر ہے تو وہی ترقی اور وہی سائنسی علوم انسانیت کے لیے رحمت بن جائیں گے۔
تمام مذاہب، دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، وہ انسانیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے، وہ انسانیت کی تذلیل کہیں نہیں کرنا چاہتا، کہیں نہیں سکھاتا وہ انسانیت کو ظلم، بربریت، یہ سبق کوئی مذہب نہیں دیتا۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کا، محبت کا اور قربانی کا درس دیتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے اس کا کام صرف ایجادات کرنا ہے، اور ان ایجادات اور ان جو اچھی اچھی چیزیں سائنس ایجاد کرتی ہے ان کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا یا انسانیت کی تذلیل اور اس کے نقصان کے لیے استعمال کرنا، یہ سائنس نہیں بتاتی، یہ مذہب بتاتا ہے۔ اور مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جو اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جتنی کتابیں آج سے پہلے آئیں ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ واحد اور واحد قرآن کا اعجاز ہے جو آج بھی ایک ایک حرف بالکل منوعن اسی طرح سے موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا۔ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن کے الفاظ میں ایسا کیا تھا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان لفظوں میں اللہ کا نور تھا، اور اس نور کو برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ اس کائنات میں کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو انسان نے اس چیز کو کیسے برداشت کیا؟ انسان نے اس چیز کو ایسے برداشت کیا کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، وہ روح جس کا تعلق عالم امر سے ہے، وہ روح جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ وہ روح جو اپنے رب کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور وہ ان تجلیات کو پہچانتی ہے، اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے، اور پھر ان کی مزید طلب اس روح میں پیدا ہوتی ہے۔ روح جو ہے اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس دنیا سے اس جسم کا تعلق ہے۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس جسم کی تمام ضروریات جو ہیں وہ اسی مٹی سے پوری ہوتی ہیں، جبکہ روح کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اگر روح کو وہ نور نہیں ملے گا تو روح کیا ہے؟ روح پھڑ پھڑاتی ہے، روح بے چین ہوتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے۔ عالم امر اور عالم خلق، یہ دو الفاظ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو جا بجا استعمال ہوں گے، تو لہٰذا ان دو لفظوں کو بھی ہمیں سمجھ لینا ہے ابھی۔ عالم خلق تو یہ ہو گیا، یہ جو دنیا ہے، جو اللہ کی تخلیق ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے جہاں رہتی، وہ عالم خلق ہے۔ تو عالم امر کیا ہے جس سے روح کا تعلق ہے؟ عالم امر
کو ہم سمجھنے کے لیے مثال اگر ہم لیں اس کی تو یہ ایسے ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حواس خمسہ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دیکھنے سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو سیکھتے ہیں، چکھ کر، سونگھ کر، 5 حصے ہیں نا جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. ان 5 حواس خمسہ کے علاوہ کچھ اور جو ان تمام سے جن تک نہ پہنچا جا سکے، وہ جو علم ہے وہ عالم امر کا علم ہے جس کو ہم عالم غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس عالم امر کی تمام معلومات جو ہے وہ ہمیں پیغمبر کے ذریعے ملتی ہیں یا پھر آسمانی کتب میں ملتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، عرش، یہ سب چیزیں عالم امر سے ہیں. ان کا دنیا سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ان کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں پیغمبروں نے بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم کسی بھی مشین کے ذریعے ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کو محسوس بھی نہیں کر سکتے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے. جو عالم امر کی باتیں ہیں ان کو منوان ہمیں ماننا ہے. آج جو ہمارا اور جو نیو جنریشن ہے اس کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کریں، ہمیں بتائیں کہ فرشتے کہاں ہیں. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا، جو پیغمبر نے بتا دیا، اس پر یقین کرنا ہے اور اس پر ایمان لے کے آنا ہے. یعنی پکا یقین مذہب کا اور جو ریشنلسٹ اس کو عقل والے لوگ کہتے ہیں، دلیل والے لوگ، ان کا یہی فرق ہے. جو مذہب ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ جو میں کہتا ہوں، قرآن نے کہہ دیا کہ فرشتے ہیں تو ہیں، قرآن نے کہہ دیا تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے ان باتوں کو اسی طرح سے ماننا ہے جیسا کہ پیغمبر نے کہہ دیا یا جیسا کہ قرآن نے کہہ دیا. اور عالم امر کی تمام خبروں پر یقین رکھنا، مذہب میں جو باتیں آ گئیں، جو باتیں مذہب نے ہمیں بتا دیں، ان کے اوپر منوان یقین رکھنا، یہی جو مذہب ہوتا ہے یہ اس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہے. انسان کی روح، فرشتے، ملائکہ، وحی، یہ سب عالم امر سے ہیں. جبرائیل علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دیکھا ان کو، لیکن امت نے تو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئی، اتنی ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. کسی امتی نے تو نہیں حواس خمسہ کے ذریعے دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس مذہب یہ کہتا ہے کہ جو باتیں بتا دی گئیں ہم نے ان پر منوعاً یقین رکھنا ہے اور ان کو ہم نے ماننا ہے. اب ہمیں کیا سمجھ آئی کہ قرآن کو برداشت کرنا، قرآن کو اپنے اوپر سہ لینا یہ ممکن نہیں تھا کسی بھی انسان کے لیے اگر اس کے اندر روح نہ ہوتی. اور روح ہی ہے کہ جو قرآن کی تجلیات کو برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہے. انسان جو ہے یہ عالم امر اور عالم خلق دونوں عالموں کا ایک حسین امتزاج ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو حواس خمسہ جو ہیں اس کے جن اور جو اس کا بدن ہے یہ اس زمین سے ہے، 4 عناصر سے کہتے ہیں نا مل کے بنا، اور اس کی ساری بدن کی جو خوراک ہے وہ زمین سے ہے، اور اس کی روح آسمان سے آئی ہے، عالم امر سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی خوراک بھی عالم امر سے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اس کو روح کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو شجر معکوس سے تشبیہ دی جاتی ہے، الٹا درخت. جیسے ایک درخت جو ہے اس کی روٹس زمین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ زمین کے اندر سے اپنی خوراک کھینچتا ہے. اسی طرح انسان کی جو باڈی ہے، جو اس کا جسم ہے، وہ اپنی جتنی بھی اس کو خوراک چاہیے وہ اسی زمین کے اندر سے اس کو ملتی ہے. وہ
خوراک اگتی ہے زمین پہ اگتی ہے نا، جو ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اس کا بھی سورس یہ زمین ہے نا، زمین سے ہی وہ اس بکری کی یا اس مرغی کی خوراک زمین سے ہی اگنی ہے، تو ہر حال میں تعلق زمین سے ہے، لیکن روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر سے ہی اس کی خوراک آتی ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک نور ہے، معرفت کا نور۔ روح عالم امر سے ہے اور روح کو موت نہیں ہے۔ روح نے کیا کرنا ہے؟ روح نے منتقل ہو جانا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانا ہے۔ روح نے کبھی ختم نہیں ہونا، روح کو موت نہیں ہے۔ اور پھر جب دماغ الجھنے لگے تو قرآن کی اس بات کو ہم نے یاد کر لینا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بے شک تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا علم دے دیا گیا ہے، اور جتنا دیا گیا ہم نے اسی پر یقین رکھنا ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے اس کی جو ابتدا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن حروف مقطعات سے سورہ بقرہ شروع کرتا ہے، اور قرآن کا جو مخاطب ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ اچھا، قرآن انسان کو مختلف انداز میں مخاطب کرتا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ ان باتوں پہ ہم نے بڑا غور کرنا ہے کہ کہیں قرآن مخاطب کرتا ہے لوگوں کو، عوام الناس کو، سب لوگوں کو، وہ کہہ رہا ہے تم سب کے لیے قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، کھلے عام دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر قرآن نے کیا کر دیا؟ قرآن نے دو کیٹیگریز بنا دی، ایک ہدایت کن کے لیے ہے؟ عوام الناس کے لیے، اور دوسری ہدایت کن کے لیے ہے؟ خواص کے لیے، خاص لوگوں کے لیے۔ اس کو سمجھنا ہے ہم نے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا؟ عوام کا اور متقین کا فرق جو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہدی للناس جو ہے ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، جو بھی قرآن کو پڑھے گا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، قرآن اس کو کیا بتائے گا؟ قرآن اس کو زندگی گزارنے کے سارے اصول بتا دے گا، اس کو طریقے بتا دے گا، اس کو شریعت کے سارے قوانین جو ہیں وہ قرآن سے مل جائیں گے۔ کورس آؤٹ لائن ہے، اس کی تفصیل کے لیے حدیث کی طرف جانا پڑے گا، بٹ پورا ایک سسٹم جو ہے زندگی کا، ضابطہ حیات جو ہے، زندگی کے رہنے سہنے کے طریقے، کیسا لباس آپ کا ہونا چاہیے، عبادت آپ نے کرنی ہے، آپ کا بیلیف کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ قرآن جو ہے یہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، یہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ پچھلی امتوں کی کہانیاں ہیں، بڑے دلچسپ قصے جو ہیں وہ پچھلی امتوں کے بتائے گئے ہیں، ان کو پڑھ کے کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ان امتوں نے کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ چونکہ ایک تربیت کی کتاب ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں بتائے گا کہ ان لوگوں نے یہ کیا اور اب تم لوگوں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، اور اپنی اصلاح کی جو راہیں ہیں قرآن ہمیں بتا دیتا ہے۔ قرآن جو ہے چونکہ اس کا کوئی بھی حکم مکمل قرآن میں نہیں آیا، احکامات سارے جو ہیں یہ تو ایک فہرست کی شکل میں دے دیے گئے، اور احکامات کو سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ضروری ہے، اور احادیث جو ہیں ان کی جانکاری جو ہے وہ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر بھی عقل والوں کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ جو حکم آ گیا قرآن نے کہہ دیا تو بس ہم نے اس کو ماننا ہے، جو حکم آ گیا اس کو نافذ کر دیا گیا، اور وہی شریعت ہے، وہی شریعت کا قانون ہے۔ نکاح کا طریقہ قرآن نے کہہ دیا کہ نکاح ہوگا تو مسلمان میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے، اور ان کے ازواجی جو ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی احکامات سارے بتا دیے، محرم رشتے بتا دیے، شریعت کے قوانین، وراثت کے قوانین سب بتا دیا، اور ان سب پر عمل کر کے ایک اچھا سا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے، ایک اچھی سی پیسفل لائف جو ہے وہ انسان گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اب ہم دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. یہ تو آ گیا ظاہری علوم والوں کے لیے. اب دوسری جو آ گئی بات وہ خاص لوگ آ گئے. خاص لوگ کون ہیں؟ جو متقین ہیں ان کے لیے، اہل تقوی کے لیے اس سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے لیے قوانین جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے مختلف ہو جاتے ہیں، جن کو ہم اہل باطن کہتے ہیں. یہ تزکیہ حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ والسابقون السابقون. باطن کا جو علم ہے یہ تزکیہ کے بغیر نہیں ملتا. قرآن کے ظاہر کا علم جو ہے اس پر ہم فائدہ جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ثواب ملتا ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب ہے. ہم اس کے تمام علوم پر جب اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی. جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. اس وقت تمہارے 3 گروہ ہوں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہے داہنے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور باہنے ہاتھ والے کیسے برے ہیں باہنے ہاتھ والے. اچھا یہ تو 2 گروہ آ گئے نا، ایک داہنے اور ایک باہنے یعنی باہنے والے تو اچھے نہیں ہیں، وہ تو برے ہیں، اور داہنے والے تو بہت اچھے ہیں. اب ایک تیسرے گروہ کا بھی یہاں ذکر آ گیا. وہ کون سا گروہ ہے؟ والسابقون السابقون. آگے بڑھنے والے، اور وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون. وہی ہیں اللہ کے خاص مقرب لوگ. تو یہ مقرب کون ہے؟ جو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، جو ساری نمازیں پوری کرنے کے بعد سارے اللہ کے احکامات، 5 نمازیں بھی انہوں نے پوری کر لی، چلے تہجد بھی انہوں نے پڑھ لی، اور قرآن پاک بھی وہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سارے شرعی علوم جو ہے ان کی وہ پوری پاسداری کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ بے قرار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تیسرا گروہ ہے نا. 2 گروہ تو آگے، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے برا کیا وہ تو بہانے ہاتھ والے، اور اچھا کیا اور وہ بہت مزے میں ہے. لیکن یہ اچھا کرنے کے باوجود ان کی طلب بڑھ گئی، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو یہ اللہ کے مقرب ہے. ان کی طلب نہیں ختم ہوئی، انہوں نے آگے ہی بڑھنا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے. ان کو اور چاہیے، اور چاہیے، اور اسی اور سے اور کی طلب میں کیا ہے کہ یہ سفر اپنا طے کرتے جاتے ہیں. اور یہی اہل باطن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے مقرب ہیں. اور اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اچھا قرآن کا جو ظاہر ہے نا یہ ہدایت تو دیتا ہے اہل ظواہر کو، اور باطن جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے کس کی طرف؟ امر کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن کے باطن کو جاننے والے ہی اہل باطن ہیں، اہل راز ہیں، اور یہی جو ہے اہل سلوک ہیں، اور انہی کو علم لدنی عطا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کون سا علم؟ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہ ان کو ایسا علم وہ علم دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اس علم کا تعلق کسب سے نہیں ہوتا، یہ کوشش سے علم نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ سے ڈرو. اب ایمان تو لے آئے، اب ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تلقین کی جا رہی ہے کہ مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اب اس بات پہ ہم غور کریں کہ ایمان لانے والوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ. اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. وَجَاهَدُوا. اور مجاہدہ کرو، کوشش کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکسٹرا اسٹرگل کرتے ہیں. ایک تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے عمل کر لیا، پورا پورا عمل کر لیا، نیکیاں بہت اچھی سی کما لی، لیکن ان کی یہ والا جو گروہ ہے نا، جو مقربین کا گروہ ہے، ان کی نظر نیکیوں کی بوریاں بھرنے پر نہیں ہوتی، ان کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے، اور یہ ہر حال میں اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بس سابقون السابقون، کہ وہ بڑھنے ہی والے ہیں، ان کا سفر ختم نہیں ہونا، انہوں نے آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، یعنی ان کی سٹرگل آگے سے آگے ہے، مجاہدہ. اور یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے کہ پھر ان کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں سٹرگل اپنی بڑھاتے چلے جانا ہے. مجاہدہ کا بڑا اس کی جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے، اس میں بہت زیادہ سخت کوشش کا معنی ہے کہ اپنے مستقل، یعنی آپ نے جہد مسلسل کوشش، اور مسلسل کوشش، اور وہ بھی تنہا نہیں. اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ساتھ چاہیے، کوئی ایسا مرشد چاہیے. مرشد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو علم بھی دے گا، اور آپ کی جو روحانی تربیت ہے، جو رشد و ہدایت ہے، وہ بھی اس کے ذمے ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں، اس میں یہ تو تھا نا کہ ایک تو وہ کتاب پڑھ کے سناتے تھے، کتاب کی آیات جو ہیں ان کو سکھاتے تھے، اور دوسرا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تزکیہ کرتے تھے. تو تزکیہ جو ہے یہ کسی فرد کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی یہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ آپ نے جڑنا ہوتا ہے، اور اس جوڑ سے، اس تعلق سے پھر کیا ہے کہ آپ کو یہ سٹرگل کرنی، اور یہ جو مجاہدے کی جو راہ ہے، یہ پھر آپ کی آسان ہوتی ہے. اور یہی جب مجاہدہ کرنے کے بعد، اپنے نفس کشی کرنے کے بعد، اور مسلسل جہد مسلسل کے بعد جو ہے، پھر انسان کی روح جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اتنا علم عطا کرتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں. اور وہ علم کیا ہے؟ جس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں جب سورہ کہف پڑھتے ہیں تو سورہ کہف میں وہ واقعہ آتا ہے نا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہ خاص علم جو تھا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ عام نہیں تھا. خاص اور عام میں فرق ہے نا. عام تو سب کے لیے ہوتا ہے، جو بھی چاہے، جیسے ظاہری قرآن کا علم جو بھی چاہے، آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مکتب میں چلے جائیں، آپ قرآن کا ہر طرح سے ظاہری علم حاصل کر سکتے ہیں، بٹ جو اس کا باطنی علم ہے وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. وہ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ آپ کو چاہے گا، اور جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. یہ اس کے فضل سے ہوتا ہے، یہ اپنی کوشش سے نہیں ہوتا. مذہب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو مذہب کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتا ہے. شریعت جو ہے یہ ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، اور شریعت ایسی پگڈنڈی جس پر چل کر ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کا جو قرب ہے وہ حاصل کرنا ہے. نماز، روزہ، یہ شرعی احکامات تمام کے تمام جو ہیں، ان کی پابندی کرنے کے بعد ہم جنت کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں ملتا. خدا والے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے نا، وہ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. تو سبل جو ہے یہ رستہ اور طریقہ
اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس شعر میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جن کو نہیں سمجھ آئی اس کی، میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے واقف ہے، جو اللہ تک پہنچانے کا رستہ ہے۔ یعنی وہ رستہ جو جس پر چل کر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اس رستے سے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی واقف ہے، اور غبار راہ کو بخشا کہ جو راستے کی جو گرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایسی ہستی ہے کہ جو اس راستے کی گرد کو بھی طور کی تجلیات میں ڈھالنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اور وہ فروغ وادی سینا جو ہے، وہ جو اس دور کے جو لوگ تھے جن کو میسر تھا آقا کی وجود سے، جنہوں نے وہ نور اور وہ تزکیہ حاصل کر لیا، کہ پھر ان کی ہستیاں بدل گئیں، ان کی بصارت بدل گئی، ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ پوری کی پوری ہم دیکھتے ہیں کہ بدل گئی۔ اور ایسے ہی ایک قرآن اللہ کی کتاب کا جو فہم رکھنے والے تھے، اللہ کی کتاب کا، یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی باتیں اور کچھ مثالیں تو میں ابھی بعد میں بیان کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو، جیسے خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا واقعہ میں نے آپ کو قرآن کی روح سے بتایا کہ جن کو خاص علم دیا گیا تھا، ایسا ہی ایک خاص علم جو ہے وہ ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی ملتا ہے۔ وہ بھی میں یہاں پر، آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے وہ آیتیں سنا دیتی ہوں کہ قالا یا ایھا الملأ ایکم یأتی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور وہ والا قصہ جو ہے اس کے بارے میں جو آیتیں قرآن میں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اے دربار والو، تم میں سے کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جب ملکہ بلقیس کے بارے میں ان کو خبر ملی تھی تو انہوں نے اپنے دربار میں یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائے۔ کہ وہ بلقیس کو لے کے آ رہے تھے نا دربار میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ یہاں میرے پاس کوئی لا سکتا ہے۔ قال عفریت من الجن، تو ان کے دربار میں ایک عفریت من الجن یعنی ایک بہت بڑا جن جو تھا وہ موجود تھا۔ اس نے کیا کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی علی امین۔ لقوی امین، ایک قوی ہیکل نے کہا کہ میں تمہیں وہ لا کر دے سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں اس کے لیے طاقتور اور امانت دار ہوں۔ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے میں وہ لا کر دے سکتا ہوں۔ قال عنده من علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، ان میں سے ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی ایک ایسا شخص ان میں تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ جو تخت ہے وہ یہاں پر لا کر دے سکتا ہوں۔ تو اب ان آیتوں کو ہم پڑھیں تو ہمیں دو باتیں بہت واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جن جو ایک قوی ہیکل جن تھا، اس سے زیادہ قوت والا وہ تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ ایک تو یہاں پر ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ خوف نکال دینا چاہیے کہ جنات کے پاس بڑی قوت ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس جنات ہے وہ بہت قوت والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قوت والا کون ہے؟ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ قرآن نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو پرانی کتابوں کے عالم تھے نا، جو پرانی کتابیں قرآن سے پہلے آئی ہیں، یہ ان کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہمارا قرآن تو ان سب سے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام پرانے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے افضل ہے، ان سب کے سردار ہیں۔ اور اس طرح ہماری کتاب بھی جو ہے وہ ان سب کی کتابوں سے جامع اور افضل کتاب ہے۔ تو اگر
اس دور کے اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا اتنا قوت والا ہو سکتا ہے، تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر جو کتاب آئی اس کا علم رکھنے والا، اس کی قوت کا اندازہ لگائیں، اس کی کیا قوت ہوگی، وہ کتنا بلند مرتبہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ بلند مرتبہ صحابی رسول تھے نا امیر المومنین، کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے مدینہ شریف میں وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور 1400-1500 میل دور مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور اس لشکر کی جو امامت ہے وہ نعیم بن ساریہ کر رہے تھے، اور اس قرآن کا فہم رکھنے والے صحابی رسول امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہا، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو ہو لو، پہاڑ کو ہو لو۔ اور جتنے مسجد میں لوگ موجود تھے مسجد نبوی میں، ان سب نے یہ الفاظ سنے، اور احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ اسی طرح موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں نعیم بن ساریہ کا واقعہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ ساریہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو مدینہ شریف میں ہے ہی نہیں، وہ تو گئے ہوئے ہیں، تو امیر المومنین ہمیں خطبہ دینے کے دوران ہی ساریہ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو لے لو؟ تو جب نعیم بن ساریہ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں فتح یاب ہو کے، تو وہ صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم دشمن میں ایسا گر گئے کہ قریب تھا کہ ہم مغلوب ہو جاتے اور دشمن ہم پر فتح یاب ہو جاتا۔ میں جب بالکل گر گیا تو اس وقت مجھے امیر المومنین سیدنا فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور سیدنا عمر فاروق مجھے کہہ رہے تھے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کو ہو لو، تو میں فوراً ہم پہاڑ کی طرف جو ہے ہم پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، اور جو میدان جنگ تھا اس کا نقشہ ہی بدل گیا، اور پھر یہ حکمت عملی اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان جنگ میں فتح دے دی۔ اب کیا ہے کہ 1400-1500 میل دور حضرت عمر فاروق کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ وہی سیم ڈے جمعے کا دن ہے، یہاں امیر المومنین بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اور ساریہ کہاں میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ تو کیا تھا ان کے پاس؟ اسی کتاب کا علم تھا، اسی قرآن کا علم تھا، اور یہ وہ قرآن کا فہم تھا جو باطنی فہم صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ یہ تو امیر المومنین تھے نا، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عقبہ بن نافع۔ عقبہ بن نافع جو ہیں یہ خلفۂ راشد کا دور گزر گیا ہے، یہ بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا، امیر معاویہ کا دور ہے، اور عقبہ بن نافع جو ہیں یہ افریقہ کا گورنر جو ہے، بعد میں ان کو مقرر کیا گیا تھا، یہ فتوحات کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور پھر جب مسلمانوں کا جو طریقہ کار تھا کہ جب فتوحات ہوتی تھی تو یہ جگہ جگہ چوکیاں قائم کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ پر ان کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ اس جگہ پر اگر ہم ایک شہر بسا لیں اور اس شہر میں ہم مسلمانوں کی رسد کے لیے چوکیاں قائم کریں تو وہ بہت ان کو فائدہ دے گا فیوچر میں۔ تو اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، جو جغرافیائی لحاظ سے جگہ بہت اعلیٰ تھی، اس جگہ کا جب انتخاب کیا گیا تو وہاں پر ایک گھنا جنگل تھا، اور بہت خطرناک وحشی درندے جو ہیں وہ اس جنگل میں بسیرا کیے ہوئے تھے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس جنگل میں دن کے ٹائم بھی جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لیکن جغرافیائی جو علوم والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس جگہ پر یہ جغرافیہ اس جگہ کا اتنا زبردست ہے کہ اگر ہم اس جگہ پر ایک شہر جو ہے وہ آباد کر لیں تو وہ مسلمانوں کے لیے آئندہ فیوچر میں بہت کارآمد ہوگا۔ اور یہ جو شہر جو بسانے کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا، یہ تیونس میں شہر آج بھی موجود ہے قیروان کے نام سے، اور نافع ایئرپورٹ جو ہے وہ جس مقام پر یہ دعا کی گئی تھی اس مقام پر آج ایئرپورٹ موجود ہے۔ آپ لوگ
گوگل کریں، آپ لوگ اسلامک ہسٹری پڑھیں تو آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور وہاں پر جو عقبہ بن نافع تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو لشکر تھے اس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 صحابی موجود تھے اس لشکر میں۔ آپ نے ان صحابہ کرام کو ساتھ دیا اور آپ اس گھنے جنگل خوفناک اور زہریلے درندوں کا جو مسکن تھا، وہ جنگل حشرات بھی وہاں کے بڑے خوفناک اور زہریلے تھے، آپ ان 18 صحابی رسول ان سب کو لے کے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں پکارتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے درندو، اے درندو، اے جانوروں، اے حشرات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم یہاں شہر آباد کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ صبح اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور جو بچے گا پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے۔ ہم تمہیں ایک دن کی مہلت دیتے، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے جس کے اوپر انہوں نے اذان دی ہوگی، اونچی آواز میں کہا ہوگا، اور نہ ہی کوئی جانور اور درندے اور پرندے اور حشرات جو ہیں وہ ان کی لینگویج سمجھتے تھے، وہ تو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے تو اپنی زبان میں آواز لگائی۔ تو کیا تھا کہ صبح چشم فلک نے دیکھا، مورخین لکھتے ہیں، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صبح قطار در قطار جو جانور تھے، جو درندے تھے، جو پرندے تھے، وہ سب جنگل خالی کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور لوگوں نے، جو مورخین نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بچے اپنے منہوں میں دبائے ہوئے تھے، اور کچھ نے اپنے اوپر اپنی چونچوں میں پکڑے ہوئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھے اپنے، اور وہ جنگل چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی رسول تھے جن کا تزکیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جن کے پاس قرآن کا فہم تھا، جو وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے نا۔ مولا علی سے جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی اور قرآن موجود ہے جو آپ ایسا قرآن بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کا علم بیان کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ نے گھر میں کوئی اور قرآن رکھا ہوا ہے؟ تو مولا علی نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہی قرآن ہے میرے پاس جو تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن کا فہم تم سے زیادہ دیا ہے۔ تو ایک اور مولا علی سے کال منسوب ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ 9 حصے قرآن کا فہم جو ہے وہ اہل باطن کے پاس ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ظواہر کے پاس ہے۔ اس لیے جو اہل باطن جن کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر کائنات جو ہے پھر ان کے تابع ہوتی ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر آئی۔ بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں مسلمانوں کے، انہی جو ہے عقبہ بن نافع کا ایک اور واقعہ ہے کہ یہ جا رہے تھے اور رستے میں ایک بہت گہری جھیل آ گئی، اور اس جھیل کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا، سامنے دشمن تھا، تو دشمن تک انہوں نے پہنچنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلح بچھایا، اللہ کے آگے انہوں نے نماز جو ہے وہ پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، اور پھر ایک طویل دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور فرتے جذبات سے اپنا گھوڑا اس جھیل میں ڈال دیتے، اور پھر آپ کا پورا لشکر جو ہے وہ بھی اپنے گھوڑے آپ کی پیروی میں اسی جھیل میں ڈال دیتے ہیں، وہ گہرے پانیوں کی جھیل، اس کو ان سب کے گھوڑے کراس کر کے پار پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے وہ پورا علاقہ جو ہے کس طرح انہوں نے فتح کیا۔ آپ لوگ ان کی جو جن لوگوں کو شوق ہے وہ ضرور ان کی ہسٹری کو پڑھیں، اور افریقہ کی ہسٹری میں ان کے بڑے خوبصورت واقعات جو ہیں وہ ہمیں کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اور اب تو گوگل پہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح سعد بن ابی وقاص درائے دجلہ، جنہوں نے گھوڑے ڈالے تھے دریا میں، تو وہ بھی تو صحابی رسول تھے نا، ان کے پاس کوئی اور علم تو نہیں تھا، یہی قرآن تھا نا ان کے پاس بھی، اسی قرآن کا فہم تھا ان کے پاس، یہی دین اسلام تھا، کوئی الگ سے وظائف سے چلے نہیں کیے ہوئے تھے، یہی سب کچھ تھا۔ لیکن کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس وہ فہم تھا کہ جس نے دکھا دیا دنیا کو کہ اللہ کی کتاب کی قوت کیا ہے،
پھر ایک اور واقعہ نا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے قیام کیا اور ان کو جگہ چاہیے تھی، رہائش چاہیے تھی، کھانا پینا چاہیے تھا، تو وہ گاؤں والوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر گاؤں کو جو سردار تھا اس کے بیٹے کو کیا تھا کہ سانپ نے وہ بچھو نہیں ہے، سانپ نے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، پھر اس کو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی۔ تو آج یہی سورہ فاتحہ ہمارے پاس بھی ہے نا، تو ہم جب دم کرتے ہیں تو زہر کا اثر کیوں نہیں جاتا؟ تو ان کے پاس کون سا قرآن تھا، وہ کون سی سورہ فاتحہ تھی؟ تو کیا فرق تھا ان کی اور ہماری زبانوں میں؟ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا فرق تھے، وہ قرآن کا کون سا فہم تھا جو ان کے پاس تھا، جو اہل ظواہر کے پاس نہیں ہے، جو آج بھی ہے، لیکن آج بھی اہل سلوک کے پاس ہے، اہل باطن کے پاس ہے۔ وہ علم لدنی آج بھی موجود ہے، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ راز ہیں اللہ کے، وہ چھپے ہوئے لوگ، وہ چھپی ہوئی ہستیاں تو ہمیشہ سے ہی موجود ہیں۔ کل وہ تاریخ کی کتابوں میں تھی، آج وہ پوشیدہ ہو گئی، لیکن موجود ہیں۔ یہ علم جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ علم میں جتنا چاہوں جس کو دوں، وہ علم رکھنے والے آج بھی موجود ہیں اور ادھر ہی کے موجود ہیں۔ اور ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں تو پھر قرآن ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ اور اگر ہم صرف اس کی ظاہری تلاوت، ظاہری قرات، ظاہری مخارج پر زور دیتے ہیں تو پھر بھی ہمارا دامن خالی نہیں رہتا، نیکیاں اور قرآن کا نور پھر بھی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کو خلوص نیت سے پڑھنا ضروری ہے، بس اپنی نیت کا اخلاص ہو تو قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے۔ داہنے ہاتھ والے، ہم داہنے ہاتھ والوں میں ہو جائیں، ہم آگے بڑھنے والوں میں ہو جائیں، لیکن ہمیں اس بات کے بارے میں ضرور آگہی ہونی چاہیے کہ ہم بہنے ہاتھ والوں میں نہ ہوں، ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ہم ان لوگوں میں ہوں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو سب طرح کے لوگ ہیں، کچھ داہنے ہاتھ والے، کچھ آگے بڑھنے والے، کچھ سبقت لے جانے والے، یعنی انہوں نے آگے ہی بڑھنا ہے، سب طرح کے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہے، مقربین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ قرآن ہی سے ملتا ہے، سب کچھ قرآن سے ملتا ہے، قرآن سے باہر کہیں کچھ نہیں ہے، کوئی نور معرفت قرآن سے باہر نہیں ہے، وہ سب اسی قرآن میں موجود ہے، اسی میں موجود ہے، انہی لفظوں میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ بس یہ لینے والے کی اپنی طلب ہے کہ وہ کیا طلب لے کے قرآن کو کھولتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم قرآن پاک کو کھولیں گے اور سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، اس پر اگر ہم دو لفظوں میں یا چند لائنوں میں اس کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا فہم جو ہے دو قسم کا ہے، ایک ہے اس کا ظاہری فہم اور ایک ہے اس کا باطنی فہم۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور کن کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ سورہ آل عمران نے یہ بھی بتا دیا۔ قرآن کن کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ، جو قرآن کو جس طلب سے پڑھے گا، قرآن اس کی اسی طلب کے مطابق اس کو نوازے گا۔ جو کوئی قرآن کے الفاظ کو سمجھے بنا صرف ثواب کی نیت سے پڑھے گا تو قرآن ایک ایک حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جو اس کو اپنے فہم، ادراک اور رب تک پہنچنے کے لیے پڑھے گا، اس کے لیے یہ راہداری بن جائے گا، اس کے لیے یہ وہ پگڈنڈی بن جائے گا، وہ سڑک، وہ شاہراہ بن جائے گا جس پر چلتے چلتے بالآخر وہ اپنے رب کا مثل پا لے گا، اور وہ ان اہل باطن میں شامل ہو جائے گا۔ اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ دلیل میں الجھے رہ جائیں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کو ہم دیکھتے ہیں جس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ قرآن
قرآن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اس کو جتنا بھی پڑھیں وہ خوبصورتی سے بہت بہترین ادائیگی اور مخارج کے ساتھ بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ہر دلیل والے کے لیے کے اوپر ایک دلیل والا موجود ہے۔ تو یہ سب کا اپنا فیصلہ ہے، یہ سب کی اپنی طلب ہے، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اپنی طلب کے کشکول میں کیا طلب ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو طلب ہم اپنے دل میں لے کر درس قرآن اٹینڈ کریں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، یقیناً وہی ہمیں مل جائے گا۔ جیسی طلب ہوگی ویسی عطا ہوگی انشاءاللہ، یہی قانون ہے۔ اور ہمیں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، خالص اور خالص اللہ کی معرفت اور اللہ کی معرفت کے نور کو پانے کے لیے ہم قرآن کھولیں تو ہمیں وہ کچھ عطا ہو جائے گا جس کی طلب اور تمنا ہم رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔